بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز سن کر اپنے ہمراہیوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ مور کی پیہو کی پکار کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ گناہ گارو اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ سیاہ رنگ کے لمبے بازوؤں والے پرندے خطاف کی آواز سن کر یہ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو ان کی جزا ملے گی۔ قمری تسبیح پڑھ رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ چیل خبردار کر رہی ہے کہ رب کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ تیتر کہہ رہا ہے جو خاموش رہا فائدے میں رہا۔ مرغ کہہ رہا ہے کہ غافلو خدا کو یاد کرو۔ انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ انسان تو کتنا زندہ رہے گا، تیرا انجام موت ہی ہے۔ اور مینڈک کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ القدوس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں کچھ عرصہ بارش نہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو لے کر شہر سے باہر نماز کے لیے ایک میدان میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک چونٹی پر آپ کی نظر پڑی جو الٹی لیٹی ہوئی آسمان کی طرف پاؤں اٹھائے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی کہ یا اللہ، ہم تیری سب سے حقیر مخلوق ہیں، ہم تیرے نظر کرم کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یا اللہ، اگر تو نے بارش نہ کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی ہلاکت سے بچا لے۔ اے میرے نحیف و نزار، ہمیں بے چارگی و بے بسی میں موت نہ عطا کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ آواز سنی تو اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا کہ چلو واپس چلو، ہمارے اس مسئلے کو ایک کمزور ترین مخلوق نے حل کروا دیا ہے۔ ہم جب بھی دنیا میں کسی حقیر مخلوق کی مثال دیتے ہیں تو چونٹی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ مخلوق اپنی فہم و ذکاوت سے بھی بہت تیز ہے۔ وقت کی اہمیت سے آگاہی اور کاموں کی تقسیم کی بنا پر بعض اوقات اشرف المخلوقات سے بھی بڑھ کر دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چونٹی ذہین عقل مند جانور ہے، زمین کے اندر اوپر ہر شے کا اندازہ کرتی ہے، بے حد محنت و مشقت سے کام لیتی ہے، اور اپنی خوراک کو اٹھا کے لاتی ہے تو اسے فوراً 2 ٹکڑے کر دیتی ہے کہ وہ زمین میں اگ نہ سکے، مسور کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اسے علم ہے کہ یہ 2 ٹکڑے کرنے پر بھی اگ سکتا ہے۔ سردی کے زمانے کے لیے اپنی خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہے۔ علم حیوانات کے ماہر بھی اس کی فہم و فراست کے قائل ہیں۔ اس کی قوم میں غلام بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی جانتی ہے اور غلے کو احتیاط سے تہہ خانوں میں محفوظ رکھنا بھی جانتی ہے۔ اس کی قوم میں جاگیردار بھی ہوتے ہیں اور کارکن بھی۔ تہہ خانے میں محفوظ غلہ اگر خراب ہونے لگے تو یہ اسے تہہ خانے سے نکال کر دھوپ میں ڈال دیتی ہیں اور پھر اسے خشک کر کے محفوظ کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔